بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پچھلے لیکچر میں ہم بات کر چکے ہیں فارم 14 پر. دراصل یہ جو لیکچر سیریز اس وقت بن رہی ہیں یہ ایک پلے لسٹ کا حصہ ہیں جو دی لا ٹاکس پر اویلیبل ہوگی. جو نئی امینڈڈ رجیم ہے سول لا کی, اس میں جو فارم 14 تھا, میں اس میں کہہ چکا ہوں اور بتا چکا ہوں, ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ فارم 14 جو ہے وہ پلینٹف لگائے گا اپنی کلینٹ کے ساتھ اور اس کو فل کیا جائے گا ایٹ دی ٹائم آف جو کیس مینجمنٹ کانفرنس ہے اس میں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جو فارم 14 کے کانٹینٹس ہیں وہی دراصل فارم 15 کے کانٹینٹس بھی ہیں. یعنی ہم جو چیزیں سمجھ چکے ہیں پلینٹف کی سائڈ سے, آپ بالکل الٹ ڈیفینڈنٹ اپنے کیس میں فارم 15 پر اس کے جواب میں وہ جو کالمس ہیں وہ فل کرے گا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہوا کہ دراصل فارم اور 14 اور 15 دراصل ریسیپروکل ہیں اور بالکل ایک جیسے کانٹینٹس رکھتے ہیں. تو اگر فارم 14 کو درست طریقے سے سمجھ لیا جائے تو فارم 15 کو سمجھنا چندہ مشکل نہیں ہے. اور اس صورت میں سمجھتا ہوں کہ فارم 15 کو بھی اس طریقے سے انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے جیسے کہ فارم 14 کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں پچھلی ویڈیو سیشن میں. آج میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اب ہم فارم 13 کی طرف بڑھیں. فارم 13 دراصل خلاصہ ہے فارم 14 اور فارم 15 کا. سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ دکھانا چاہوں گا کہ یہ فارم ہے کیسا اور اس فارم میں کون کون سے جو ہیں وہ کالمس ہیں اور اس کے کانٹینٹس کیا ہیں. یہ دیکھیے, یہ ہے جی فارم 13. الٹا نظر آ رہا ہوگا آپ کو, لیکن یہ تقریباً 2 صفحات پر مشتمل ہے اگر اس کو الگ الگ بنایا جائے. پری ٹرائل پروسیڈنگ میں یہ دونوں فارمز, فارم جو 14-15 ہے, اس کے بعد سب سے اہم فارم جو ہے وہ جو کہ دراصل کورٹ میں کیس مینجمنٹ کانفرنس اور پروسیڈنگ کے اینڈ پر جو کورٹ فل کرے گی وہ فارم 13 ہے. فارم 13 میں دونوں فارم 14 اور 15 کا خلاصہ درج ہوگا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا کہ کیا اس کیس کو میڈیشن میں جانا چاہیے یا اس کیس میں کون کون سے مٹیریل ایشوز ہیں یا کیا یہ کیس ایڈمٹ ہو چکا ہے. اور اگر ایڈمٹ ہو چکا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ ایشو فریم کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی. اور اگر کوئی ڈسپیوٹڈ ایشوز موجود ہیں تو کون سے بیسک یا بنیادی امپورٹنٹ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ایشوز ہیں تاکہ ان کے اوپر جو ہے وہ ٹرائل کیا جائے اور ان کے اوپر ایویڈنس جو ہے وہ طلب کی جائے. اچھا, اب ہم اگر فارم 13 میں ہم جائیں تو فارم 13 کے پہلا کالم پہلی جو ہے اس کا جو آپ نے اس کو فل کرنا ہے وہ کورٹ کا نام ہے, پھر سول سوٹ کا نمبر ہے اور پھر پلینٹف کا نام ہے, پھر ڈیفینڈنٹ کا نام ہے اور اس کے جو بعد میں کونسلس ہیں ان کے نام آئیں گے اور پھر ڈیٹ آف فائلنگ آئے گی اس کی یعنی کہ سوٹ کی. پھر آ جائے گا جی پرسوئنٹ ٹو آرڈر 9A CPC plaintiffs defendants as the case may be shall submit case management statement as under. اب کیا ہوگا, whether the plaintiff or the defendant requires inspection and discovery of the documents in terms of order 11 CPC, if so please specify. اچھا, اب اس کے پھر 2 پہلو نکلتے ہیں. ہم پچھلی اس پلے لسٹ میں جو امینڈڈ لا کی پلے لسٹ ہے اس دی لا ٹاکس پر, اس میں ایک پوری ویڈیو ہے ڈسکوریز اور انسپیکشن کے اوپر اور اس کو مزید ڈسکس کیا گیا تھا جو ایڈمنسٹریٹو جج ہے اس کی ویڈیو میں. کائنڈلی وہ ضرور دیکھیے گا. میں کوشش کروں گا کہ اس کی بھی جو لنکس ہیں وہ میں اس ڈسکرپشن میں نیچے دے دوں تاکہ آپ اس کو انڈرسٹینڈ کر سکیں, دیکھ سکیں اس موقع پر سمجھنے کے لیے. اب اس میں نہایت امپورٹنٹ پری ٹرائل پروسیڈنگ جو پوری دنیا میں جو ہے وہ آپ یوں سمجھیے کہ رائج ہے اور جہاں ایک اچھے اور کامیاب ٹرائلز ہوتے ہیں مختلف جورسڈکشنز میں دنیا میں, خاص کر کے کامن لا جورسڈکشنز,
اس میں ڈسکوری اور انسپیکشن جو ہے اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. یہ پری ٹرائل پروسیڈنگ ہوتی ہے, یعنی کہ ایویڈنس ریکارڈنگ سے پہلے تاکہ ٹرائل کو نیرو ڈاؤن کیا جا سکے, ٹرائل کو اسپیسیفائی کیا جا سکے کہ کون سی ایشوز کے اوپر ہم نے ٹرائل کرنا ہے. اچھا, اگر آپ یہ سمجھیں کہ انسپیکشن اور ڈسکوریز کا مطلب کیا ہے. انسپیکشن کا مطلب ہے وہ ڈاکیومنٹس کہ جو دوسری پارٹی کے قبضے میں ہیں, اور آپ اپنے کیس کو ثابت کرنے کے لیے ان ڈاکیومنٹس کو جن کے اوپر ریلائی کیا ہے ایڈورس پارٹی نے, آپ وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں. ظاہر ہے اس کے لیے ریٹن اپلیکیشن جو ہے وہ فائل کرنا ہوگی. اچھا, اب اس میں جو دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے ڈسکوری. اچھا لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ڈسکوری دراصل ایک وسیع ٹرم ہے. ڈسکوری کے آپ یوں سمجھیے کہ اس کی اگر ہم چاہیں کہ اس کی فارمز کیا ہیں, کن 4 ڈیوائسز کے ذریعے سے ڈسکوری ہوتی ہے, تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ان 4 ڈیوائسز کے اندر آپ کے کیس کی ڈسکوری جو ہے اس کی پروسیڈنگ مکمل ہو جاتی ہے. نمبر 1 تو ہے جی ریٹن ڈسکوری, جسے ہم کہتے ہیں انٹیروگیٹریز. اس کا لفظ استعمال ہوا ہوگا, اسی لاء میں بھی استعمال ہوا ہے اور ادروائز بھی یہ یوز ہوگا. انٹیروگیٹریز تحریری سوالات ہوں گے کہ جن کا جواب ایڈورس پارٹی نے دینا ہے آن اوتھ. دوسرا ہے جی ڈاکیومنٹ پروڈکشن, یعنی آپ چاہیں گے, آپ کورٹ سے ریکویسٹ کریں گے کہ دوسری پارٹی کو, ایڈورس پارٹی کو کہیں کہ فلاں ڈاکیومنٹ پیش کریں. نمبر 3 ہوگا جی ڈیپوزیشن فرام دی ایڈورس پارٹی, یعنی آپ ان سے بیانات لیں گے اور وہ بیانات دیں گے آن اوتھ. وہ بیانات ان کے کیس کے اوپر, جو ان کا کیس ہے ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوگا وہ کیس. پھر ہوگا جناب ریکویسٹ ٹو ایڈمٹ, یعنی کہ چوتھی فارم ہے کہ آپ ان کو کہیں گے لکھ کے کہ جناب ہمارا یہ کیس ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کیس کو آپ کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے. تو یہ 4 طریقے ہیں جن سے کہ آپ ڈسکوری کریں گے. ان ڈسکوریز کے بعد پھر ظاہر انسپیکشن بھی آتی ہے. انسپیکشن آپ ان کو اگر چاہیں گے تو انسپیکشن ہو سکے گی. تو یہ جو اس کا بیسک کالم نمبر 1 ہے فارم 13 کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ whether the plaintiff or the defendant requires inspection and discovery of documents in terms of order 11 CPC, if so please specify. یہاں پہ جو انسپیکشن اور ڈسکوری کا جو مرحلہ ہے وہ یہیں پہ طے ہوگا. اگر تو پارٹی چاہتی ہے کہ نہیں جو ہے ہم نے کوئی ڈسکوری یا انسپیکشن نہیں کرنی, تو ہم اسٹریٹ ٹرائل پر جانا چاہ رہے ہیں, تو پھر تو جو ہے وہ اگلا مرحلہ آ جائے گا. لیکن اگر وہ کہے کہ ہاں ہم نے جو ہے وہ دیکھنی ہے, جیسے کہ یہاں میں نے کل جو ہم نے ہائپوتھیٹیکل ایک آپ کو فارم 14 جو ہے وہ فل کیا ہوا دکھایا ہوا تھا, اسی طرح آج یہ ہائپوتھیٹیکل فارم 13 ہے, اس کو بھی ہم انڈرسٹینڈ کریں گے. سے میں کہتا ہوں ہاں کل کے کیس میں جو کہ اسپیسیفک پرفارمنس کا تھا, ہم اسی کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ہاں مدعا جو رقم بیانہ کی ادائیگی کی رسید دیکھنا یا ملاحظہ کرنا چاہتا ہے, یعنی یہ بات آ گئی یہاں پر انسپیکشن آف ڈاکیومنٹ سے متعلق. جو رسید ہے اس کے پاس, مدعا کے پاس یا مدعی کے پاس, وہ ایک دوسرے سے دیکھنا چاہ رہے ہیں. اور نمبر 2 ہے whether the plaintiff or the defendant will require the other side specify to admit or deny certain facts in terms of order 12 CPC, if so details should be given. اب یہ ہے وہ ڈسکوری کی فارم جس کے بارے میں تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر چکا ہوں, جس کے ہم کہتے ہیں ایڈمیشن آف فیکٹس, یعنی کہ ریکویسٹ ٹو ایڈمٹ, جو چوتھی فارم تھی ڈسکوری کی. یہ دراصل یہ جو کالم ہے یہ اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے. تو ہم چونکہ کانسیپٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, تو کانسیپٹس جو ہیں وہ ایکچولی انکارپوریٹ کیے گئے ہیں اس فارم 14, 15 اور 13 میں, جو بیسک کانسیپٹس پہلے سے CPC میں چلے آ رہے تھے. اچھا جی, اب اس میں انہوں نے کہا جی کہ پہلی فارم تو یہ ہو سکتا ہے, سوری نہیں, بالکل نہیں ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اور دوسرا کہ ہاں یس, ہاں مدعی یا مدعا اس امر کو تسلیم یا انکار کروانا چاہتا ہے کہ مورخہ 30/12/2020 کو بوقت 8 بجے مدعی مدعا کے گھر بقیہ زر ثمن کی ادائیگی کے لیے گیا. اچھا جی, نمبر 3 کالم جو ہے وہ کہتا ہے کہ the plaintiff and the defendant should answer the following interrogatories in terms of order 11, یعنی کہ وہ انٹروگیٹریز جو تحریری فارم میں دی گئی ہیں ایک دوسرے کو, کیا اس کو جو ہے وہ آنسر کرنا چاہتے ہیں. جواب ہوگا کہ نہیں یا ہاں, دونوں صورتوں میں. اگر وہ پوچھنا چاہے کہ ہاں
تو پھر کیا ہوگا کہ مدعی مدلس سے ان گواہوں کی بابت جن کی موجودگی میں بقیہ زیر ثمن کی ادائیگی کی پیشگی کی پوچھنا چاہتا ہے. یعنی ایک سوال، ایک ہائپوتھیٹیکل کویسچن جو ہم نے یہاں پہ ڈیوائز کیا ہے کہ وہ پوچھنا چاہے گا کہ کون سے گواہان تھے جن کی موجودگی میں، یا فلاں گواہان تھے ان کی موجودگی میں آپ نے رقم نہیں لی تھی. تو وہ اس کا جواب دیں گے کہ نہیں لی تھی یا لی تھی. دونوں صورتوں میں وہ اپنے اپنے کیس کو دیکھتے ہوئے اس کا جواب دے سکتے ہیں. اچھا جی، چوتھا کالم ہے plaintiff or defendant undertakes to attend joint case management conference with the advocates of the other side and submit case management statement in form 14 اور form 15 appendix C CPC، جو پہلے ہم فارمز ڈسکس کر چکے ہیں. پھر آ جائیں گے سگنیچر آف دی پلینٹف اور سگنیچر آف دی پارٹی، یا اور ڈیفینڈنٹس کے جو ہے ایڈوکیٹ ان کے سگنیچر اور پلینٹف کے سگنیچر. پھر آ جائے گا سرٹیفکیشن بائی ایڈوکیٹ. اب یہ بڑی اہم ہے، اس سے پہلے ایسا کوئی جو سرٹیفکیشن اویلیبل نہیں تھا کہ آئی فلاں فلاں ایڈوکیٹ for the plaintiff or defendant certify that I have explained to the plaintiff defendant the procedure for the case management and the CDR and he has understood the same. یعنی جو اسٹیٹمنٹ ہوئی، جو کانفرنس ہوئی، ہم نے اس کے بابت اپنے کلائنٹس کو بتایا تھا جو اس کیس میں مدعی ہیں یا مدعا علیہ ہیں کہ یہ اس کا طریقہ کار ہوگا اور اس سے ہم یہ چیزیں طے کریں گے. اچھا جی، پھر جناب سگنیچر آ جائیں گے ایڈوکیٹس کے. اچھا، پھر آئے گا جناب پلینٹفس اس کا ڈیفینڈنٹ کا، اور نیچے آ جائے گا سگنیچر آف دی پلینٹفس اور دی ڈیفینڈنٹس. یہاں پہ یہ بات ختم ہو جائے گی. یعنی فارم 13 اور ڈسکوری اور انسپیکشن اور فارم 13 ان ساری چیزوں کو ملا کے یہ پروسیس ہم یہاں پہ روک دیں گے، ہم ختم کر دیں گے، اور اس کے بعد ہم فیصلہ کریں گے کہ کیا ایشوز فریم ہو رہے ہیں تو کون سے ایشوز ہیں، اور اگر نہیں ہو رہے ہیں تو کیس ایڈمٹ ہو گیا ہے، اور ایڈمٹ ہو گیا ہے تو کون سے دیگر پروف جو ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں ان پارٹیز سے کہ دیکھی جائیں کہ تاکہ اس کیس کا فیصلہ کیا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پلے لسٹ میں جو دی لا ٹاکس پر اویلیبل ہے، اب میرا خیال ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا اس کو غور سے، ساری جو 4-5 ویڈیوز ہیں جو اس کے اوپر اویلیبل ہیں دی لا ٹاکس کی پلے لسٹ میں، امینڈڈ لا کی CPC کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو تمام پروسیجر بڑے آرام سے جو ہے وہ سمجھ آ سکتا ہے. اور اگر آپ مزید چاہیں کہ اس کو ایکسپلین کیا جائے یا مزید چاہیں تو آپ کے لیے جو لنکس ہیں نیچے واٹس ایپ اور ای میل کا وہ حاضر ہے، آپ اس میں اپنے سوالات جو ہیں وہ پوچھ سکتے ہیں. اب میں چاہوں گا کہ آپ سے اجازت لوں سو دیٹ کہ ہم اگلے کسی نہایت اہم ٹاپک کے اوپر ڈسکشن کر سکیں. بہت شکریہ، والسلام.